الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه هم لجواهر العلوم والحكم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اقرأ وربك الأكرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں اور احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث پڑھی۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت سے دعا کروں کہ اللہ رب العزت مجھے اس کو صحیح طریقے سے بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مختصراً بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ میں کل کا طالب علم ہوں۔ یہ میرے بھائی حافظ الرحمان صاحب کا حسن ظن ہے کہ انہوں نے اتنے تعریفی کلمات کہے، حالانکہ میرے استاد اور اس میں اکثر میرے استادوں کے برابر علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے مدعو کیا تو میں چند معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آپ سے یہ تمنا آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ انہیں سنیں اور میری اللہ سے دعا ہے کہ ان معروضات پر اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حافظ الرحمان صاحب نے بھی قرآن کے فضائل پر چند باتیں کی۔ آج یہ جو پروگرام ہے ختم قرآن کا پروگرام ہے، تو قرآن مجید کی تاثیر کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا کروں کہ اللہ رب العزت مجھے اس کو صحیح کہنے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے اور یہ کلام پیغام انسانیت کے نام ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے کتاب ہدایت کہا کیونکہ یہ فقط مسلح پر عبادت نہیں سکھاتی، انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کو جنت میں داخل ہونے تک قدم قدم پر انسان کی رہنمائی فرماتی ہے۔ اس لیے اس قرآن کا پڑھنا بھی عبادت، اس کا پڑھانا بھی عبادت، اس کا سننا بھی عبادت، اس کا سنانا بھی عبادت، اس کا سمجھنا بھی عبادت، اس کا سمجھانا بھی عبادت اور اس پر عمل کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اور عرب کا مشہور مقولہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کی باتوں کی بادشاہ ہوا کرتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اللہ تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہے، تو اس کا یہ کلام بھی تمام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ اس کلام کے اندر اللہ نے عجیب تاثیر رکھی ہے۔ جہاں یہ پڑھا جاتا ہے یہ دلوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ انسانیت کے لیے دستوری حیات ہے، بلکہ تمام انسانیت کے لیے منشور حیات ہے، بلکہ تمام انسانیت کے لیے بمنزل آب حیات ہے۔ اس کے اندر اللہ نے عجیب تاثیر لکھی ہے۔ ہمارے استاد محترم ہمیں اس کی تاثیر کی مثال دیتے تھے تو قرآن کی تاثیر کی مثال مقناطیس جیسی ہے۔ جہاں مقناطیس ہوتا ہے یہ لوہے کو اپنی
اپنی طرف کھینچتا ہے. تو جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے یہ اللہ کی رحمتوں کو, اللہ کی برکتوں کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قرآن کریم پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اسے غور سے سنو, وَأَنصِتُوا, اور خاموش رہو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ اللہ رب العزت تم پر اپنی رحمتوں کی بارشیں برسائے. تو یہی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تھی جس نے پورے عرب کے سرزمین کو ہلا کے رکھ دیا تھا. اور حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس جاتے قرأ علیہم القرآن, ان پر قرآن کریم کی تلاوت کرتے, اس قرآن کریم کا اس قدر ان پر اثر ہوتا. حالانکہ وہ ماننے والے نہیں تھے اس قرآن کے, لیکن وہ سامنے سے کہتے تھے ان ھذا الا سحر یؤثر, ارے یہ تو ایک جادو ہے, ارے یہ تو جادو کی طرح اثر کر رہا ہے. اور اپنے ماتحتوں سے کیا کہتے تھے کہ یہ رسول آ کے اگر تمہیں یہ کلام سنائے لا تسمعوا لهذا القرآن, اس قرآن کو سننا مت, والغوا فیہ, اگر یہ سنائے تو شور اور غل کرنا, لعلکم تغلبون, شاید کہ تم ان پر غالب آ جائے. تو میرے بھائی اس کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ اس کی تاثیر سے وہ نہ ماننے والے بھی واقف تھے, وہ اسے سنا نہیں کرتے تھے, اپنے متبعین کو بھی یہ سمجھاتے تھے کہ ان کو سننا نہیں. اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے, وہ لوگ جو آپ کے جان کے دشمن تھے وہ بھی آ کے چپ چپ کے آپ کے اس کلام کو سنتے اور آپس میں کہہ بھی دیتے ارے یہ کیا کلام ہے, کیا اس کے اندر اثر ہے, کیا اس کے الفاظ ہیں, اور کیا اللہ رب العزت انسان کو مخاطب کر رہے ہیں. لیکن اس کو قبول کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لیے نہیں کرتے تھے اگر اس کلام کو قبول کریں گے, ایمان لے کے آئیں گے تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. تو میرے بھائیو کہنے کا مقصد یہ ہے اس حدیث کے سنانے کا کہ اس میں اللہ نے عجیب تاثیر رکھی ہے. وہ لوگ جو اس کے نہ ماننے والے تھے وہ بھی اس کے تاثیر سے واقف تھے, آپس میں یہ باتیں کرتے تھے. آج اگر ہم ماننے والے اس کو محبت کے ساتھ پڑھیں گے, دل لگا کے پڑھیں گے اور عمل کی نیت سے پڑھیں گے, اس کی تاثیر دو چند ہو جائے گی. لیکن آج ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں, اس کی تاثیر کو, اس کی برکتوں کو اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے میرے اور آپ کے گناہ. اس کی مثال بھی ہمارے حضرت یہ سمجھاتے تھے کہ دیکھیے کہ کوئی بندہ نزلے اور زکام کا مریض ہو, اس کے سامنے آپ بہترین سے بہترین خوشبو پیش کرے, وہ اس سے محظوظ نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے؟ وہ نزلہ اور زکام کے مریض ہے. اسی طرح یہ قرآن کے اندر تاثیر ہے, برکتیں ہیں, رحمتیں ہیں, لیکن ہم ان سے مستفید کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ ہماری زندگی گناہوں سے آلودہ ہے اور ہمارے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اس کی برکتوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھتے. ورنہ یہ برکت و بڑا کلام ہے اور یہ آیا ہے عزت دینے کے لیے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے اقرأ وربک الاکرم, اس قرآن کو پڑھو, تمہارا رب کرے گا تمہارا اعزاز اور تمہارا اکرام. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, اگر کوئی سامنے سے گزر جائے ہم قرآن کو ترک کر دیتے ہیں, اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. پتہ نہیں چل رہا کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں یا انگریزی کی کسی ناول کو پڑھ رہے ہیں. جب ہم دھیان کے ساتھ پڑھیں گے, محبت سے پڑھیں گے, دل لگا کے پڑھیں گے, تو ایسا مزہ آئے گا کہ ہمیں وقت کا بھی پتہ نہیں چلے گا. ہم صحابہ اکرام کی زندگیوں کو اگر دیکھیں گے تو وہ قرآن کو مزے لے لے کے پڑھتے تھے. حدیث کے اندر آتا ہے
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ 2 رکعت نفل کی نیت باندھی اور قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا. قرآن کریم پڑھی جا رہی تھی. اتنے میں ساری رات اس نے قرآن کو پڑھا. جب صبح صادق کا وقت قریب ہوا اور انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیا کہتی ہے, اے اللہ آپ کی رات کتنی چھوٹی ہو گئی ہے, میں نے تو 2 ہی رکعت ابھی پڑھی. سردی کی لمبی رات حدیث کے اندر آتا ہے, لیکن وہ قرآن کو ایسے مزے لے کے پڑھتے تھے کہ انہیں وہ راتیں بھی چھوٹی لگتی تھی. آج ہم 10 منٹ پڑھتے ہیں اکتا جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ لگن سے نہیں پڑھتے ہیں, دل لگا کے نہیں پڑھتے ہیں, اس وجہ سے اس کے مزے سے محروم. اسی طرح حدیث کے اندر دوسری جگہ وارد ہے, مشکات شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی ہے, رات کو تہجد کی نماز میں کھڑے ہوئے قرآن کو پڑھنا شروع کیا. چھوٹا سا اس کا گھر ہے, صحن میں چارپائی بھی رکھی ہوئی ہے, اس پر اس کا معصوم سا بچہ لیٹا ہوا ہے, اسی صحن میں اس کا گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے. اس صحابی کا دل چاہتا ہے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت بلند آواز سے کروں, لیکن جب یہ بلند آواز سے تلاوت شروع کرتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ گھوڑا بدک جاتا ہے. اس سے خوف ہوتا ہے کہ یہ گھوڑا میرے اس بچے کو نقصان پہنچائے گا, تو یہ بس آواز میں تلاوت کرنے لگتے ہیں. اسی طرح یہ تلاوت کرتے رہے. صبح صادق کا وقت ہوا, اس نے کیا دیکھا کہ کچھ روشنیاں ہیں جو اس کے سر سے اوپر آسمان کی طرف جا رہی ہے. یہ دیکھ کے حیران ہوئے, اور صحابہ کے اندر کمال یہ تھا, کسی نئے واقعے کو دیکھتے تو فوراً اللہ کے حبیب کے سامنے حاضر ہوتے, اس کا تذکرہ کرتے. یہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگے, اے اللہ کے حبیب, میں رات کو قرآن کریم کو اس طریقے سے پڑھ رہا تھا, دل چاہتا تھا بلند آواز سے پڑھوں, لیکن گھوڑا بھی دکھتا تھا, پس آواز سے اس کے بعد پڑھتا تھا. لیکن میں نے کیا دیکھا کہ صبح کے وقت کچھ روشنیاں تھی جو آسمان کی طرف جا رہی تھی. یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے دوست, آپ قرآن کریم کو ایسی محبت سے پڑھ رہے تھے, دل لگا کے پڑھ رہے تھے کہ آپ کے قرآن کو اور اللہ کے اس کلام کے سننے کے لیے فرشتے عرش سے فرش پر اتر آئے تھے. اگر اسی طرح آپ پڑھتے تو آج مدینے کے لوگ ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. یہ ہے قرآن کریم کی تاثیر, اور یہ ہے قرآن کریم کے پڑھنے میں مزہ, لیکن کوئی دل لگا کے تو پڑھے. صحابہ اکرام قرآن کریم پڑھتے تھے تو دل لگا کے پڑھتے تھے. ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک صحابی ہے, رات کو قرآن پڑھتے ہیں, ساتھ میں روتے بھی ہے قرآن پر غور فکر کرتے ہوئے. صبح جب اللہ کے حبیب کے مجلس میں آتے ہیں, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, اے میرے دوست, رات کے آپ کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلایا. تو وہ زمین پر قرآن کریم کو محبت سے پڑھتے تھے, اس پر غور فکر کرتے, روتے, تو آسمان کے فرشتے ان کے رونے پر روتے. وہ ایسے قرآن کریم کو پڑھتے تھے. اور حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ جب کوئی اچھی آواز سے پڑھنے والا دل لگا کر قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اترتا ہے, یہاں تک کہ اس کے قریب آتا ہے, اس پڑھنے والے کے منہ پر اپنے منہ کو رکھ دیتا ہے, اور اتنی محبت سے اللہ رب العزت کی اس کے کلام کو سنتا ہے, اس قرآن کو سنتا ہے, جیسے کہ دنیا والے خوبصورت گانے والے کے گانے کو بھی اس طرح محبت سے نہیں سنتے. اللہ خود بھی سنتے ہیں, فرشتے بھی آتے ہیں سننے کے لیے, بلکہ پڑھنے والے کے منہ سے اپنا منہ بھی لگاتے ہیں. تو اس میں میرے اور آپ کا یہ پیغام کیا ہے کہ قرآن کریم کو شوق سے ہم پڑھیں. جب شوق سے پڑھیں گے اور عمل نیت سے پڑھیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں گے تو اللہ
اللہ رب العزت نے تو میرے اور آپ کے لیے اعلان کرا ہے. وہ اعلان کیا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا شوری کی آیتوں میں جب نازل ہوئی، اقرا، اس قرآن کو پڑھتے جاؤ، اس پر عمل کرتے جاؤ، اس کو نافذ کر دو اپنی زندگیوں میں. وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، تمہارا رب کرے گا تمہارا اکرام، تمہارا رب کرے گا تمہارا اعزاز. وہ صحابہ تھے جو مختصر سی جماعت پر وہ لوگ مشتمل تھے اور اتنے سادے تھے، اگر پتلی روٹی دسترخوان پر آتی وہ سمجھتے کہ یہ جو ہے ہاتھ صاف کرنے کا کوئی کپڑا ہے. لیکن جب انہوں نے قرآن کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اس کو سینے سے لگایا، تو اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے اندر انہیں چمکایا. علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو ایک طالب علم بات کو زیادہ طویل نہیں کروں گا، لیکن اسی میں اللہ کہتے ہیں اقرا وربک الاکرم، اس قرآن کو پڑھو تمہارا رب کرے گا تمہارا اکرام اور تمہارا اعزاز. جیسے کہ حدیث کے اندر آیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، مکہ کے پہاڑی میں چڑھ رہے تھے، سخت دھوپ ہے، مکے کی گرمی ہے، درمیانی پہاڑی میں رک گئے، نیچے وادی کی طرف دیکھنا شروع کیا. فوج والے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں. ایک بندے نے جرأت کر کے پوچھا، اے امیر المومنین، بغیر کسی وجہ کے آپ پہاڑ کے درمیان میں رک گئے، نیچے وادی میں دیکھ رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے جب میں چھوٹا تھا اور اس وادی میں اپنے اونٹوں کو لے کے آتا تھا. مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، وہ جب خالی پیٹ گھر جاتے میرا والد خطا مجھے ڈانٹتا، مجھے کوستا، مجھے یہ تانا دیتا، اے عمر تو کیا کامیاب زندگی گزارے گا؟ ارے تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے. اس دن کو یاد کر رہا ہوں، آج کے دن کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اسلام کے صدقے اور قرآن کے صدقے مجھے آدھی دنیا پر حاکم بنا دیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اقرا وربک الاکرم، اس قرآن کو عمل کی نیت سے پڑھو تمہارا رب کرے گا تمہارا اعزاز اور اکرام. آخری بات، جو بھی اس کو دل لگا کے پڑھتے ہیں اللہ رب العزت دنیا میں بھی عزت بخشتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت بخشیں گے. جیسے کتابوں کے اندر لکھا ہے امام عاصم رحمہ اللہ کے بارے میں، یہ مسجد نبوی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، 70 سال تک انہوں نے امامت کی ہے. ان کی منہ سے عجیب خوشبو آیا کرتی ہے. ایک مرتبہ ایک شاگرد نے جرأت کر کے پوچھا، کہ حضرت آپ منہ میں کوئی خوشبو رکھتے ہیں کیا؟ ہمیشہ سے آپ کی منہ سے خوشبو آ رہی ہے. امام عاصم رحمہ اللہ کہنے لگے نہیں بھائی، میں کوئی خوشبو نہیں رکھتا، لیکن میں قرآن کو دل لگا کے پڑھتا ہوں اور عمل کی نیت سے پڑھتا ہوں. ایک مرتبہ رات کو سویا، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمانے لگے، اے عاصم، آپ قرآن کو ایسی محبت سے پڑھتے ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ہونٹوں کا بوسہ لوں. تو اس خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہونٹوں کا بوسہ لیا تھا. تو اس دن سے یہ خوشبو جاری ہے اور کتابوں میں لکھا ہے ان کے مرتے دم تک ان کے منہ سے وہ خوشبو نکلتی تھی. یہ ہے قرآن کریم کی تاثیر اور یہ ہے قرآن کریم کا عزت اور اکرام. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن کریم کو سیکھے، خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی پڑھائے. تو میں اپنی بات کو مختصراً کروں گا، بلکہ ختم ہی کر دیتا ہوں. میں قاری صاحب کو جو ان کے استاد ہیں اور ان کے والد کو بالخصوص اس بچے کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہر بندہ اس دن کے انتظار میں ہوتا ہے. بچہ ہو تو وہ اس دن کے انتظار
انتظار میں ہوتا ہے کہ میرے حفظ کی تکمیل ہو، اس دن میرے لیے وہ دن کتنا خوش نصیب ہوگا اور وہ گھڑی میرے لیے کتنی خوش قسمت ہوگی۔ ان کے والد بھی خوش ہوں گے، ان کے استاد بھی۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے جتنی باتیں کہی اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے، قرآن کریم کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔